आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज हम किस लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। बच्चे भी बड़े भी हम सब जानते हैं, ठीक है। आज गुड फ्राइडे की इबादत है और हम सबको पता है कि गुड फ्राइडे में क्या हुआ था। क्या हुआ था सबको पता है ना, सबको पता है। ये जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड फॉर अस फॉर आवर सिन, ठीक है। तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह दुखों को याद करते हैं कि वाकई उनको अभी भी दुख है, लेकिन हमारा दुख वैसा नहीं है। हमारा दुख बाइबल में लिखा है कि वो यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा दुख ही तुम्हारे लिए खुशी बन जाएगा, तुम्हारा गम तुम्हारे लिए खुशी बन जाएगा। और वो ऐसा हुआ है। जब यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हुए तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, बल्कि ये एक प्रोसेस था जो खुदा ने पूरा करना था, ताकि इसके सबब से बिकॉज ऑफ द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदा हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाए। तो ये हमारा वो दुख नहीं है जो हमें याद कर कर के हमें आंसू बहाएं, रोए, मातम करें। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने नबियों, अपने पैगंबरों के बारे में दुख करते, अपने आप को मारते हैं। क्यों ऐसा हुआ था, क्यों उसको मार दिया गया, क्यों उसे कत्ल कर दिया गया, क्यों उसके घोड़े को शहीद कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और वो दुख करते हैं, मातम करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम इस यादगारी को इसलिए करते हैं ताकि हम ऑलवेज इस चीज़ को रिमेंबर करें, याद रखें कि ये क्यों हुआ था, ताकि हम आसमान की बादशाही में जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। सो हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आसमानी बाप, लश्करों के पाक खुदा, तेरी पाक हजूरी में आते हैं और इससे पहले कि हम जी उठने की ईद को सेलिब्रेट करें, इससे पहले कि जब हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी खुशी आए, गुड फ्राइडे का आना हमारे लिए ऐन ज़रूरी है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। बरकत के पीछे दुख का राज है, खुशी के पीछे आंसुओं का राज है, हंसी के पीछे मातम है, और हमारा मातम वो है जो हंसी बना, खुशी बना, शादमानी बना, ज़िंदगी बना। सो खुदावंद, हम इस गुड फ्राइडे की इबादत का आगाज़ तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से करते हैं। इस इबादत के वसीला से हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने और उस मंजर को आए खुदावंद अपनी आंखों के सामने लेकर आएँ, उस पिक्चर को अपनी आंखों के सामने लेकर आएँ कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए थी, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई गुनाह करेगा वो सज़ा पाएगा, गुनाह की सज़ा मजदूरी मौत है। सो गुनाह की हालत में अगर हम रहते तो हम भी इसी तरह मार दिए जाते, शैतान हमें अपने कब्जा में कर लेता। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर मौत को और शैतान को शिकस्त दी। सो आज हम इस सेलिब्रेशन को जलाल के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ खुदावंद सेलिब्रेट करने लगे हैं। हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर इस सारी इबादत में तो इज़्ज़त और जलाल पाए। और जिन जिन बहन भाइयों ने तेरे कलाम की खिदमत को सरअंजाम देना है, उन सब को, भाई अदनान नौशी को तेरी हजूरी में, अपने आप को तेरी हजूरी में, और जितने यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हर एक को तेरे बेटे यीशु मसीह के खून में छिपाते हैं। हम सबको आज की इस रफ़ाकत के वसीला से, इबादत के वसीला से बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ। पापी थे, जितने गुनहगार थे, वो कलवरी के सहारे बच गए, और आज भी जो उस पर ईमान लाता है वो बच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मर्जी, आप बैठे खड़े जिस तरह भी आज़ादी फील करते हैं, हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे। सूलियों
ते चढ़िया दुख डाडा है चढ़िया सूलियों ते चढ़िया दुख डाडा है चढ़िया मुल साडा सो भरिया देख लहू प्यारे मुल साडा सो भरिया देख लहू प्यारे। कि जब यीशु मसीह इससे पहले वो पकड़वाया गया, उसने बाला खाना में अपने शागिर्दों के साथ इस फसा को खाया। आइए आंखों को बंद करके उस फसा को अपने सामने लेकर आए और हम इस कोर्स में अपने आप को प्रिपेयर करें खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून के लिए। दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू ये मेरी के फसा में आज खाऊं, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू ये मेरी के फसा आज खाऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, मेरे खून और बदन को आपस में मेरे ठिकाना, मेरे खून का तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का। हालेलुया, इसे याद करें। प्रेज द लॉर्ड। साही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, इस शाम
मनाऊं इस शाम को मनाऊं. Hallelujah. यीशु का मेरी शिफा है तमाम रोगों की दवा. ये राह तेरी मेरा कफारा शफाए जाए लहू का धारा बहाए सब के लिए बहा है. Amen. Praise the Lord. यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की दवा है. मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए ये हर वबा से मुझे बचाए. बेशक. Hallelujah. मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए ये हर वबा से मुझे बचाए. मेरी तसल्ली मेरी बका है यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की दवा है. यीशु का लहू मेरी शिफा है. बचाई इसने हयात मेरी बनी सी से है बात मेरी. बचाई इसने हयात मेरी बनी सी से है बात मेरी. ये रास्ता मेरी निजात का है यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की दवा है. यीशु का लहू मेरी शिफा है. सिस्टर डोरथी हमारे दरमियान में है कि खुदावन उन्हें इस्तेमाल करे और इस पहले कलमे के वसीला से हम सफ़र करता है. सबको सलाम. आज वो गला मेरा ख़राब हो गया. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है आज के कलाम पेश करने के लिए. और उसने मुझे ताकत दी है कि मेरी आवाज़ भी कल नहीं निकल रही थी. आई जस्ट फेल सिक अचानक में. तो ये है कि आई ट्राई माई बेस्ट. तो हम शुक्र करते हैं खुदावन का सबसे पहले कि हम आज सब खुदावन ने हमें मौका दिया और हम इस मौके पे यहाँ सब कोई शामिल हुए खुदावन की मर्ज़ी से. आज हम इंजील मुक़द्दस में से पहला कलमा माफ़ी का जो है खुदावन यीशु मसीह ने
کہ اس منظر کو یاد کرتے ہوئے ہم اس کلمے پر روشنی ڈالتے ہیں جو لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور 34 آیت میں یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کلمہ کس لیے، کس وقت اور کیوں کہا، اور اس کلمے کا اس وقت کیا مطلب تھا، اور آج ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ ہماری زندگیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یسایہ نبی کا 53 باب اور اس کے 12ویں آیت میں یہ درج ہے جس میں لکھا ہے کہ اس نے خطا کاروں کی شفا کی۔ خدا یسوع مسیح کو جمعے کی صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا، اور یہ کلمہ خدا یسوع مسیح نے 9 سے 12 بجے کے درمیان کہا۔ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے یہ پہلے لفظ ایک دعا کی صورت میں تھے جو اس کے دشمنوں کے لیے کی گئی، اور یہی وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس نے دعا کا آغاز باپ کہہ کر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پر یہ الزام تھا کہ یہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے، اور یہی وہ مین وجہ تھی، اپنے آپ کو خدا ان کا بیٹا بتاتا ہے۔ اسی الزام کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، لیکن خدا یسوع مسیح نے باپ کہہ کر یہ بات ثابت کی۔ آج بھی وہ اس کلیم پر وہ قائم ہے۔ یہ دعا خداوند نے رومن فوج کے لیے کی، ہم یاد کرتے ہیں، جو خدا کے بیٹے کو صلیب دے رہے تھے، اسے کوڑے مار رہے تھے، کانٹوں کا تاج پہنا رہے تھے، لان تان کر رہے تھے، اور اس کے کپڑوں کا کرہ ڈال رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ وہ کسے مصلوب کر رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کا پیارا بیٹا اور ان کا نجات دہندہ ہے۔ ہم لوکا کی انجیل میں اس کا 23 باب اور 33 آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی داہنی طرف وہ دوسرے بائیں طرف مصلوب کیا۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس دردناک منظر میں بھی یسوع مسیح، ہم یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پیروں میں کیڑے گاڑے گئے، اور اس نے اپنے خون بہا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا۔ یہ کلمہ گناہ کی گہرائیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ گناہ کس طرح ہمیں مسلسل دلدل میں دھکیل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم کلام کی روشنی میں آتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ اس لیے نور کے پاس آنا نہیں چاہتے کہ ان کے کام ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ جو اب خدا کے بیٹے کو صلیب دے رہے تھے، خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گناہ کی سنگینی کا انہیں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ بعض اوقات ہم بھی اپنی نارمل لائف میں کس طرح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انجانے میں انہیں پریشان کرتے ہیں، اور انجیل کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اور پاک روح کو جگہ جگہ ناراض کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا بالکل احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پلاطس کو یہ تو پتہ تھا کہ یسوع مسیح ایک راست باز شخص ہے، یہ بے گناہ شخص ہے، لیکن وہ مسیح اور خدا کے بارے میں یہودیوں کی تھیولوجی سے واقف نہ تھا۔ اور اس کے بعد عام اسرائیلی قوم، یہ لوگ جانتے تھے کہ مسیح کون ہے اور خدا کون ہے۔ یہ اس تھیولوجی سے، اس کانسیپٹ سے بخوبی واقف تھے، لیکن یہ یسوع مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی معجزے کیے، معجزوں کے ذریعے اور خدا کی قدرت دکھانے کے ذریعے ان پر بار بار یہ ثابت کیا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہ لائے، اور ان تمام معجزوں کو، جو خدا کی قدرت کو جو یسوع مسیح نے دکھائی، انہیں رد کر دیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود خداوند نے سب کے لیے دعا کی، اور اس کی رحمت لازوال ہے، اس کی معافی سب کے لیے اویلیبل ہے، فقط اس شخص کے لیے جو کوئی بھی جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے معافی اویلیبل ہے۔ جو ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا، اس نے نجات پائی، وہ عام عوام میں سے ہی تھا، اور وہ بھی یسوع پر تانے مار رہا تھا، لیکن خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اور اس نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا۔ اس کے بعد صوبیدار نے نجات پائی جو کہ رومن فوج میں سے تھا۔ آج ہم یسوع مسیح کے دعا کرنے سے سیکھتے ہیں، اس کلمے کے وسیلے سے، کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے،
اپنے ستانے والوں اور ہمارے برا چاہنے والوں کے لیے بھلائی چاہنی ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ مسیحی مذہب وہ ایسا مذہب ہے جو معافی کا سبق دیتا ہے، ہمیں معافی سکھاتا ہے، معافی مانگنا اور دشمنوں کو معاف کرنا اور ان کے لیے بھلائی چاہنا۔ سب بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، ہم یہ اپنے نارمل لائف میں دیکھتے ہیں کہ سب بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن معاف کرنے کے لیے کوئی زیادہ نہیں سوچتا۔ لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے مسیح یسوع کے وسیلے سے، اس کی فروختنی قربانی کے وسیلے سے، کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ سب کو یسوع مسیح معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے صلیب پر ڈاکو کو معاف کر کے اسے نجات دے کر یہ ثابت کیا کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو اور حالت چاہے کوئی بھی ہو، اور آپ کا گناہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اگر آپ سچے دل سے خداوند سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس کا رحم ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کے داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اور پھر عبرانیوں اس کا 7 باب اور 25ویں آیت میں درج ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مسیح یسوع کے پاس آنا ہے اور اسے سچے دل سے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ عبرانیوں اس کا 10 باب اور اس کے 22ویں آیت میں درج ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ تو آئیں آج ہم سب یہ تہیہ کریں اور خداوند سے التجا کریں عاجزی کے ساتھ کہ وہ ہم سب کو معافی مانگنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ ہم خدا سے یہ اس وسیلے کے کلام کے وسیلے سے آج خداوند سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں لا پائیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلمے کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ کرتے ہیں اور ہم ایک کورس گاتے ہیں اور اس کے دوران ہم اپنے دوسرے کلمے کے لیے سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ فردوس جانے والے رستے ہیں کھل گئے، دامن پہ جو لگے تھے سب داغ دھل گئے۔ یسوع مسیح تیرا کفارہ کہتی جاتی ہے، یسوع مسیح کے لہو کی دھارا بہتی جاتی ہے، دریا بن کر پاپ وہ سارے دھوتی جاتی ہے، یسوع مسیح لہو کی دھارا بہتی جاتی ہے، بہتی جاتی ہے۔ ہاللویا یسوع کے لہو کی جے، ہاللویا تعریف یسوع کے لہو کی جے۔ جس طرح 9 بجے یہ کلمہ کہا گیا اور اس وقت منظر تھا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں
تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ مسیح ہے، خدا کا مسیح ہے اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ جب 9 بجے یسوع مسیح نے یہ کلمہ ادا کیا تو 9 سے 11 بجے کے دوران یہ سارے واقعات ہوتے رہے۔ جو فقی فریسی ہیں وہ ٹٹھوں میں اڑا رہے ہیں، سپاہی ہیں وہ ٹٹھوں میں اڑا رہے ہیں، اور لوگ انہیں لعن طعن کر رہے ہیں۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو صلیب پر دائیں اور بائیں ڈاکو تھے، ان کو بھی کچھ ہوا، انہوں نے بھی کچھ کہنا شروع کیا۔ لیکن پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک نے اس سے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو بچا اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ وہ 9 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، جب کسی نے یسوع مسیح سے، بہت سارے لوگ مخاطب ہو رہے ہیں کہ یسوع اگر تو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو بچا، تو نے اوروں کو بچایا۔ یسوع نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ پہلے کلمے سے 2 گھنٹے کا یہ ڈیفرنس ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر۔ اس کے بعد یسوع مسیح بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوسرا کلمہ کہا تو کس لیے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ کہ بہت سارے کہتے ہیں اگر تو مسیح ہے تو اتر آ۔ یسوع نے بھی جواب دے سکتا تھا، لیکن یسوع نے جواب نہیں دیا۔ اگین کہوں گا کہ اس عبادت کو بڑے غور سے فیل کریں اپنے اندر کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد اگر یسوع نے زبان کھولی تو کس کے لیے؟ اس ڈاکو کے لیے۔ اور دوسرا کلمہ جو ہم سنیں گے، سسٹر بینا آئیں گی، وہ شیئر کریں گی، نجات کا کلمہ ہے۔ وہ اس کلمے کو میں پڑھ دیتا ہوں، وہ اس کو دوبارہ بھی دہرا دیجیے گا کہ جب ڈاکو نے کہا کہ اب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو یسوع نے اس سے کہا، میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو ہم نے گایا، فردوس جانے والے رستے سب کھل گئے۔ یسوع مسیح نے کسی اور کی باتوں پر غور نہیں کیا، نجات کی بات اس کے اندر قائم وہ تھی، اس کے اندر جو جوش تھا نجات کا تھا۔ اس کا جواب دینا یسوع نے زیادہ مناسب سمجھا۔ سو آئیے اس کلمے کو سنیں گے سسٹر بینا کے وسیلہ سے، نجات کا کلمہ، دوسرا کلمہ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ جب میں یہ کلمہ تیار کر رہی تھی، اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ہر سال سوچتے ہیں، ڈفرینٹ ورڈس آتی ہیں، سب ڈفرینٹ کلمہ بولتے ہیں، بٹ میرا خیال کہ ہم سال کے کسی بھی دن میں اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، انکلوڈنگ می۔ ہم سنتے ہیں سب کچھ بڑے دھیان سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب جب ہم جائیں گے نا ٹوٹلی چینج ہوں گے، بٹ ہم کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایکچولی۔ بے شک آپ ہم مائنڈ کریں گے اس بات کو کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا نہیں، ایگری کرو گے کہ نہیں، بٹ دس از رائٹ۔ تو دوسرا کلمہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ نجات کا کلمہ ہے۔ پہلا کلمہ جو ہم نے دیکھا وہ معافی کے بارے میں تھا۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے سب آنکھیں بند کریں گے اپنی، جسٹ فار 1 منٹ، اور آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسا بندہ لائیں جو آپ سے بہت ناراض ہے۔ آئے گا، آپ سوچیں آپ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیٹیشن میں نے صبح اپنے ساتھ کی، اور میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی لائف میں معاف کیا، اور آپ اسے معاف کریں، کیونکہ خداوند یسوع ہم سے یہی چاہتا ہے، تبھی ہمیں نجات ملے گی۔ ادروائز ہم صرف کلمے سنیں گے اور اپنی زندگی گزارتے جائیں گے اپنے مطابق، یسوع کے مطابق نہیں۔ تھینک یو۔ یہ کلمہ ہمارا جو ہے یہ نجات کے بارے میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع کو
کہ رائٹ پہ اور لیفٹ پہ 2 ڈاکو تھے, اور ڈاکوؤں کو ذہن میں آتے ہی ایک بیڈ پرسنالٹی آتی ہے ہمارے ذہن میں, کیونکہ ڈاکو اوبیسلی اچھے نہیں ہیں, کسی کے لیے اچھا نہیں جانتے وہ, کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے وہ, مے بی سم ٹائم کسی کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو یعنی دل ہے ہمارا کبھی بھی بدل سکتا ہے, خدا بدلتا ہے ایکچولی اس کو, ہم خود نہیں بدل سکتے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈاکو جو تھا, ایک ڈاکو جو تھا, حوالہ 2 دفعہ عمران نے پڑھ دیا تو میں چاہوں گی کہ میں آگے چلوں, اس سے پڑھوں نہیں. تو ڈاکو جو پہلا تھا وہ تھوڑا سا شک کر رہا تھا خدا پہ, اس کو شک تھا, وہ پتہ نہیں جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا, میں بھی جانتا بھی تھا وہ, کیونکہ اس نے سب کچھ دیکھا تھا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگر تو یسوع ہے تو ہمیں بچا لے, کیونکہ وہ جانتا بھی تھا, اس نے معجزے دیکھے, اس نے خدا کے بارے میں, یسوع کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ اسے فالو کرتے تھے, لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے, اور سب اداس بھی تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, رو بھی رہے تھے وہاں پہ لوگ, اور کچھ لوگ بہت خوش بھی تھے. تو وہ ڈاکو اسے کہتا ہے کہ اگر تو مسیحی ہے, اگر کا لفظ آتا ہے تو ہمیں ڈاؤٹ فل سا فیل ہوتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ تھا اس کو, کہ اگر تو مسیحی ہے تو مجھے بھی بچا لے, اور اپنے آپ کو بھی بچا لے, ہمیں بھی بچا لے تو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ڈاکو یہ لفظ بولتا ہے تو اس کو, میں جو سوچ رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جیسس کرائسٹ سے, وہ یسوع سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تو بچا لے مجھے. وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا, نہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا, نہ وہ ابھی معافی مانگنا چاہ رہا تھا, وہ یسوع سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ تو ہمیں بچا لے. اب یسوع جب آیا ہے دنیا میں, نجات دینے ہی آیا ہے, معاف کرنے ہی آیا ہے, ہمیں اچھا رستہ دکھانے ہی کے لیے آیا ہے, بٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سارا کچھ وہی کرے گا. اب جیسے ہمارے ماں باپ ہیں, وہ ہمیں پڑھاتے لکھاتے سب کچھ کرتے ہیں, اور ہمیں اپنی ڈگر پہ چلا دیتے ہیں, چلنا ہمیں خود ہے, آگے سفر ہم نے خود طے کرنا ہے. اسی طرح سے جیسس کرائسٹ نے ہمیں سب کچھ سکھا تو دیا کہ یہ سب کچھ تم نے کرنا ہے, آگے جو زندگی ہے, وہ جو اگلی زندگی ہے, وہ تمہارے اپنے مال پہ, تمہارے اپنے کریکٹر پہ ہوگی. ان ڈاکوؤں سے بھی ہم یہی بات سیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ نہیں, اپنی لائف میں چلتا رہا, غلط کام کرتا رہا, اینڈ میں بھی جب اسے پتا ہے کہ اب میں مر رہا ہوں, اب کوئی حل نہیں ہے میرا, ایون دین وہ جیسس کرائسٹ کو کہہ رہا ہے کہ تو ہمیں بچا لے. تو یہاں پہ میں سوچ رہی تھی کہ سم ٹائم ہم بھی اسی ڈاکو کی طرح ہوتے ہیں, کچھ ہم غلط کر دیتے ہیں, جب غلط ہو جاتا ہے, لائک ہم محنت نہیں کر رہے, ہم کچھ کر نہیں رہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا خدا چاہ ہی نہیں رہا تھا. ایسا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے سب کچھ کرنا ہمارے لیے کہ ہم اچھے طریقے سے چل سکیں, ہم اچھی زندگی گزار سکیں, بٹ محنت ہمیں خود سے کرنی ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اسے کوئی جواب نہیں دیا, اسے کوئی رسپانس دیا نہیں خدا نے, اس کو کوئی جواب نہیں دیا خدا نے کہ تو نے ساری زندگی کیا کیا, تو نے یہ کیوں نہیں کیا, تو نے وہ کیوں نہیں کیا. خدا نے یسوع نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا, اور ابھی بھی یہ معافی نہیں مانگ رہا, یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھ سے کہ میں ہی اس کو بچاؤں. تو ایسا ممکن نہیں تھا. وہ جو ڈاکو تھا وہ اس کے طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاکو ہیں یہ, بٹ کام انہوں نے ایک ہی کیا, بٹ ان کی ساری زندگی ایک ہی تھی, بٹ اس وقت دونوں ایک دم سے ڈفرینٹ ہو گئے. پہلے ڈاکو نے خدا سے ریکویسٹ کی کہ تو مجھے بچا لے. اب جب ہم دوسرے ڈاکو کی طرف جاتے ہیں تو, اور یہ جو ڈاکو تھا جس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تو, اس کو صرف اپنے آپ کو بچانے کی تکلیف تھی کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں, باقیوں کا مجھے نہیں پتا ہے. ایون کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میری فیملی کا کیا ہوگا, میری باقی لوگوں کا کیا ہوگا, میں نے جو کیا ہے وہ آگے میرے لیے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں سوچا اس نے صرف یہی کہا کہ تو مجھے بچا لے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے اس کو ڈاکو کو, جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جیسس کرائسٹ کو صرف اس نے یہی کہا, دوسرے ڈاکو نے, کہ اس کے اپوزٹ اس نے کام کیا, اور اس نے اس ڈاکو کو ڈانٹا, اور اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتا اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں ایزی ورڈز میں سب کچھ بول رہی ہوں, حوالہ آپ سب نے بھی پڑھا ہوا, بہت دفعہ پڑھا بھی گیا ہمارے سامنے, کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے, اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے, اس نے تو لوگوں کو بچایا, اور اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے.
اس کے کہنے سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ جو میں نے کیا ہے مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ اس چیز کو جانتا تھا. لیکن وہ ڈاکو نہیں جانتا تھا کہ اس کو کہ مجھے سزا مل رہی ہے اور وہ ٹھیک مل رہی ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ سارے کام غلط کیے ہیں اور مجھے اسی لیے یہ سزا مل رہی ہے. تو اس نے اسے کہا کہ تجھے پتہ ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، لیکن پھر بھی یہ ہماری طرح مارا جا رہا ہے. کیا اس کو چاہیے تھا ایسے مرنا؟ لیکن یہ خدا کا کرنا تھا، خدا نے یہ سارا سین کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. ہماری لائف جاری ہے، چلتی رہے گی یہ. بٹ اس ڈاکو کو احساس ہوا کہ میں نے بہت کچھ غلط کیا اپنی لائف میں اور میں ابھی بھی مر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا میں کہاں چلا جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا. اور جہنم کا کانسیپٹ اچھا کانسیپٹ نہیں ہے ہم سب کے ذہن میں. بٹ اس نے بولا کہ اگر یہ میں معافی لے لوں گا، خداوند یسوع سے کہہ دوں گا کہ تو مجھے معاف کر دے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے معافی دے دے گا. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خداوند یسوع نے صلیب ہی پہ کہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح معاف کر سکتا تھا اور اس کو یہ اتھارٹی تھی. اسے پتہ تھا کہ میرا باپ ہے جو یہ کرے گا، اور وہ خدا سے پوچھتا نہیں تھا، وہ ڈائریکٹلی کہہ دیتا تھا کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اور خدا کا ریلیشن بہت اسٹرانگ تھا. اسی ریلیشن کو ہم بھی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہوگا، خدا کرے گا، کیسے نہیں کرے گا. ہم ماں باپ سے رو رو کے مانگتے ہیں اور ہماری چیز پوری ہو جاتی ہے. مجھے پتہ ہے ہمارے بچے جیسے ضد کرتے ہیں، سم ٹائم دانی بہت رو پڑتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہمارا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ بھی سن سکتا ہے. اور اس ڈاکو کو یہ پتا تھا کہ یہ معاف کرے گا، اور جیزس کرائسٹ کو یہ پتا تھا کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں گا تو ہو جائے گی، کیونکہ میرا اور باپ کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہے. میرا باپ جانتا ہے کہ یہ کام ہوگا، کیونکہ اگر میں کہوں گا تو ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی تھے. اب یسوع نے اس کو تو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یسوع کو پتا تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. اب اس نے معافی بھی نہیں مانگی، اور جو دوسرے نے بات کی اس پہ خداوند یسوع کو ترس بھی آیا ہوگا، خداوند یسوع کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور خداوند یسوع کو اس پہ پیار بھی آیا ہوگا. اس سچویشن میں جب وہ اتنی تکلیف میں تھا، اس کے میں اور عمران جب یہ بنا رہے تھے، ایک کانٹا چھپا مجھے اس میں سے، تو میری آواز نکلی. میرے ذہن میں اسی وقت کلک کیا کہ مجھے تو چھوٹا سا یہ کانٹا چھپا ہے. تو جب جیزس کرائسٹ کے یہ سر پہ تھا تو کتنا خون نکل رہا تھا، کتنی درد ہو رہی ہوگی. بٹ اسی چیز میں، اسی سچویشن میں جب ہاتھوں میں کیل تھے، پاؤں میں کیل تھے، پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، درد ہو رہی تھی، اس میں بھی وہ جواب دے رہا تھا. اس میں بھی وہ بول رہا تھا اور پیار، معافی، محبت کے بارے میں بات کر رہا تھا. اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو، کوئی ہمیں مارے، تو ہم تو کہیں گے جاؤ اس سے بدلہ لے کے پھر ہی آئیں. تو میرا بندہ مر گیا ہے، اس کا بھی مرنا چاہیے. ہم اس سچویشن کے لوگ ہیں، ہم یہ چیز سوچتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح لٹکے ہوئے ہیں، پھر بھی انہیں معاف کرنا اور پیار کرنا اور دوسروں کے بارے میں سوچنا، پھر بھی انہیں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا اتنی تکلیف میں بھی. اور ہم ذرا سی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے چلو اب فلاں آ گیا حال پوچھنے، اب اتنی دیر بیٹھو اس کے ساتھ اور یہ کرو اور وہ کرو. تو اس قسم کی سچویشنز ہماری ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سوچ نہیں پاتے، سوچ ہی نہیں سکتے ہم. اب اس ڈاکو کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یسوع، اب اس کے بارے میں، دوسرے ڈاکو کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع نے یہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیوں کہا. اب یہ سوچیں گے کہ اس نے کیا کہا. پھر اس کے بعد اس پہ ہمیں دوسرے کلمے پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھروسہ یسوع کو تھا. وہ یسوع کو جانتا تھا کہ یسوع کون ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اپنے پیار کرنے والوں کو نجات دینے والا ہے. اب اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم آج سے دعا شروع کر دیں گے، آج سے میں اتنے ٹائم کے لیے دعا کے لیے بیٹھ جاؤں گی، ڈیفینیٹلی کروں گی، اتنا ٹائم دوں گی، فلاں چیز نہیں دیکھوں گی، فلاں چیز نہیں کروں گی، بٹ میں کروں گی.
एक दिन 2 दिन ख़त्म, उसके बाद हमारी कोई और एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं और हम उसमें बिज़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में खुदा हमें क्या नजात देगा? ऐसे में हम बिल्कुल पहले डाकू की तरह हो जाते हैं। तो ये जो 2 डाकू थे, ये हमारे ही कैरेक्टर्स हैं। यीशु को हम लटका हुआ देख रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में था, सुन रहे हैं, हमारे सामने सारी सिचुएशन है। इमरान ने सारी सिचुएशन हमें बताई, सारा बैकग्राउंड हमें दिया, लेकिन शायद हम बोर हो रहे थे बैठ के कि अब सारा कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे लिए रिमाइंडर होता है, जैसे हम फ़ोन्स पे रिमाइंडर लगा देते हैं ना चीज़ों के लिए, इसीलिए खुदा हमें ये मौके देता है कि ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए ये एक रिमाइंडर है। वो रिमाइंड कराता है हमें कि मैं तुम लोगों से क्या चाह रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो, तब तुम नजात पाओगे। इसीलिए खुदा यीशु ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि वो खुदा को जानता था, उसे पता था कि खुदा कौन है, और उसने अपनी लाइफ की, ये इसकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी माफ़ी की जो उसने अवेल की। ये उसकी आखिरी नहीं थी, ये उसकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि यीशु उसके सामने था। और जब हमारे सामने कोई बाइबल की बात कर रहा होता है, हमें कोई बता रहा होता है, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको अवेल करते हैं कि नहीं। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हम इग्नोर कर जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इस डाकू ने, जिसने सारी ज़िंदगी गलत काम किया, उसने अपनी लाइफ की ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेल की और उसने माफ़ी मांग ली, और खुदा ने क्या किया? उसको माफ़ किया और उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा ने फ्यूचर की बात नहीं की उसके साथ, खुदा ने उसे प्रेजेंट की बात की। तू कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मैं आप सबके सामने ये भी सिचुएशन रखना चाहती हूँ कि क्या हम ऐसे हैं कि खुदा हमें कहे कि हाँ, मैं आज ही तुझे माफ़ करता हूँ और आज ही तू मेरे साथ होएगी, मेरे साथ चलता जाएगा, चलती जाएगी। क्या हमने कभी ऐसा अपने बारे में सोचा कि हमने अपनी लाइफ ऐसी बनाई? इन 2 डाकुओं को हमेशा अपनी लाइफ में रखें, दोनों को। आज जब भी मैं ये इसको पढ़ रही थी, बहुत से मैंने वीडियोस भी देखी इसके बारे में, बहुत से लोगों की राय भी ली मैंने इसके बारे में, लेकिन यही हुआ कि हमारी ज़िंदगी के कैरेक्टर्स हैं ये दोनों। वो डाकू नहीं थे, वो हम थे। हम इस तरफ भी थे और हम इस तरफ भी थे। अब हमें चूज़ करना है कि हम कौन सी वाली साइड पे थे। खुदा ने हमें कौन सी वाली साइड दी थी, हमने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की कि नहीं की। खुदा की मार को, उसके दुखों को सहा कि नहीं सहा, हमने फील किया कि नहीं फील किया। उस डाकू ने तो फील किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये प्यार करने वाला और माफ़ी वाला खुदा है और ये डेफिनेटली मुझे माफ़ करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर हमारे दिल में है, अगर हम शक से मानते हैं, इसीलिए हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती, इसलिए हमारी दुआएं पूरी नहीं होती हैं। हम डाउटफुल हैं कि पता नहीं खुदा सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं वो पूरी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसके पास जाएंगे, उससे मांगेंगे, क्योंकि हमें पता है वो कौन है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। 10 हुक्म जानते हैं हम, क्या है 10 हुक्म, बट सर से गुजर गए, भूल गए। कहते हैं ना, खुदा ने 2 काम दिए, एक से सुन, दूसरे से निकाल। तो हम कलाम के लिए भी यही कर रहे हैं। ज़ुबानी दिए बोलने के लिए, बहुत बोलते हैं, सबके साथ बोलते हैं। ज़हन अच्छा दिया है, सोचते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को हमने यूज़ करना है। खुदा ने जो हमें नेमतें दी हैं, इन्हें इस्तेमाल करना है। और इन दोनों डाकुओं को अपने जहन में रखें कि हम कौन सा वाला डाकू हैं। हम डाकू सब किसी न किसी तरह से हम कुछ ना कुछ चुरा रहे हैं खुदा से, एक दूसरे से। तो किस तरह से हम कौन से डाकू बन सकते हैं? तो अपनी लाइफ को हम खुदा के हजूर में लाएं, उससे माफ़ी मांगें, और ताकि वो हमें ये कहने के काबिल हो कि हाँ, तू मेरे पास ही आएगा, तू मेरे पास ही आएगी, तू फिक्र मत कर, तू अपनी लाइफ जी और मेरे मुताबिक जी। खुदा आप सबको बरकत दे और इस बारे में सोचने की तौफीक दे। थैंक यू। जो कि तकरीबन आधे घंटे के बाद 11 से 11:30 के बाद 11:30 बजे यसु मसीह ने सलीब पर अदा किया। और मैं टाइम को मद्देनज़र रखता हूँ, भाई इमरान आपको दावत दे दूँगा, वही इस कलमे को पढ़ेंगे भी कि कहाँ पर ये कलमा बयान किया गया, किस मुकाम पर। सो भाई इमरान मकसूद हमारे दरमियान में इस कलाम को शेयर करेंगे, तीसरे कलमे को।
मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। तीसरा कलमा जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहब्बत का कलमा है। अगर हम पैदाइश की किताब से और मुकाशफा तक देखें तो पूरी बाइबल में हमें खुदा की मोहब्बत नज़र आती है। मोहब्बत इस तरह के खुदा ने हम सब से, मुझसे, आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इस कलमे के कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 25 से 27 आयत कि क्यों ये कलमा हमारे लिए मोहब्बत का कलमा बना है। और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपस की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। तो ये जो सिनारियो जो यीशु ने हमें ये कलमा बोला है, तो इसमें मेरे अज़ीज़ों हम 3 बातों पर गौर करेंगे कि लोगों के बारे में कि कौन से वहाँ उस वक़्त करैक्टर थे कि जिनकी मौजूदगी में यीशु ने ये बात कही। और दूसरी हम इसमें सोचेंगे कि खुदा और यीशु का इसमें क्या किरदार है। और तीसरी इसके बारे में हम बात सोचेंगे कि ये कलमा हमारी ज़िंदगी में क्या असर, हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट करता है और इस कलमे से हम क्या सीखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लोगों के बारे में। और यहाँ हम देखते हैं कि 4 औरतें जो नज़र हमें आ रही हैं और जिसमें से मुकद्दसा मरियम जिसका किरदार सबसे ज़्यादा है एक माँ होने के नाते, कि कोई भी दुनियावी तौर पर भी हम जब देखते हैं कि कोई माँ जो वो बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बच्चे के सामने उसके साथ जुल्म हो रहा हो या कोई कुछ भी हो रहा हो, उसको दर्द हो रही हो, और उस वक़्त भी वो इतनी मजबूर हो कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर ना सकती हो। तो ये जो यहाँ मुकद्दसा मरियम का जो हमें किरदार जो हमें सिखाता है कि वो अपने जज्बात पर कंट्रोल किए हुए है। अगर उसकी हम शुरू से लाइफ को देखें तो खुदावंद के प्लान को मुकद्दसा मरियम बहुत अच्छी तरह जानती है कि जब फरिश्ते के ज़रिए खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुना कि देख तू बेटा जनेगी जो कि उसका नाम इमानुएल होगा और वो पूरी दुनिया के लिए निजात का बायस होगा। तो उस वक़्त मुकद्दसा मरियम के लिए भी चैलेंज था कि जो कि कुंवारी है पूरी दुनिया को कैसे फेस करेगी, लेकिन उस वक़्त भी खुदा के उसके प्लान को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ हम एक चीज़ सीखते हैं, जब चीज़ को हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमें ईजी होता है कि किसी चीज़ पर बात करना या मोहब्बत करना। तो ये इस कलमे को हम मोहब्बत का कलमा, कामिल मोहब्बत और वफादारी का कलमा भी कहते हैं। और जब मुकद्दसा मरियम ने खुदा के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको वो जो भी उसके दुनियावी बेटे के होने के नाते, माँ होने के नाते जो उसके साथ है, जो भी उस पर जुल्म हो रहे हैं, वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो खुदा के प्लान को जानती है कि मेरे बेटे के मार खाने से, मेरे बेटे के ये जुल्म सहने से मैं और आप निजात पाएंगे। तो ये खुदा की जो मुकद्दसा मरियम ज़िम्मेदारी को, खुदा के प्लान को पूरा करती है। और उसमें एक और किरदार आता है सलोमी का, जिसको में हम देखते हैं कि एक वक्त में वो यीशु से कहती है कि जब तेरी बादशाहत आए तो मेरे 2 बेटों को याद रखना कि वो तेरे दाएं और बाएं हों। तो उस वक़्त यीशु ने झिड़कता है कि सलोमी तू क्या कह रही है, तू नहीं जानती कि तू क्या मांग रही है, क्योंकि सलोमी को उस वक़्त नहीं पता था कि वो क्या मांग रही है। और यीशु जानता था कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा और उस वक़्त जो मेरे दाएं बाएं होंगे वो कौन होंगे। तो जब सलोमी उस वक़्त देखती है कि दाएं बाएं तो ये 2 डाकू हैं जो गुनाहगार लोग हुए हैं, तो मैंने ये क्या मांग लिया। तो उस वक़्त वो यीशु की तरफ देखकर कहती है कि मैं फिर भी वो कामिल मोहब्बत में यीशु के पास रहती है। तो इससे हम मेरे अजीज़ों सीखते हैं कि बाज़ दफ़ा हम अपनी दुआओं को खुदा के आगे रखते हैं और बुड़बड़ाते भी हैं कि खुदावंद मैंने इतना तुझसे मांगा, ये भी किया, वो भी किया, तूने कहा पादरी को चंदा दे, वो भी दिया, चर्च भी गया, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी दुआ तो पूरी नहीं हुई। लेकिन इस कलमे से, इस किरदार से, इस सलोमी के करैक्टर से खुदा के हम उन वादों को, उन राज़ों को भी, पोशीदगियों को भी सीखते हैं
کہ خدا کے جو پلان ہوتے ہیں ہمارے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں. اور جو تیسرا کریکٹر جو ہم دیکھتے ہیں اس میں یوحنا رسول کا ہے کہ جو ایک شاگرد جو یسوع سے بہت محبت رکھتا ہے, اور اس میں وفاداری کا جو ہم کلمہ اس لیے اس کہتے ہیں کہ اس نے یسوع سے وفاداری کی. بے شک کہ باقی شاگرد سارے اس وقت بھاگ گئے کہ لیکن یوحنا اس وقت چلا گیا لیکن پھر واپس آیا کیونکہ اس کی کامل محبت تھی یسوع کے ساتھ. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ یوحنا میں جو لکھا ہے کہ اس کے کامل محبت خوف نہیں کھاتی بلکہ کامل محبت بالکل پرفیکٹ رہتی ہے کہ جو کوئی بے خوف ہوتی ہے. اور یوحنا کو بھی پتا تھا, ایون کہ مقدسہ مریم جو دوسری عورتیں تھیں ان کے ساتھ, ان کو بھی پتا تھا کہ کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. رومی حکومت کو ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر سکتے ہیں, ہمیں ہماری بے عزتی کر سکتے ہیں, لیکن جب ہم خدا کے ساتھ پورے مکمل طور پر ہوتے ہیں, اس کی محبت میں قائم ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ہمیں خوف نہیں ہوتا. اس لیے خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ, اس کے ساتھ کامل محبت میں رہے, نہ کہ آج ہم پر کوئی مصیبت آئی تو چلے جی ہم کوئی دوسرا رستہ ڈھونڈ لیں. یہ کلمہ ہمیں وفاداری, محبت, اور اس لیے اس کلمے کو ہم سوچتے ہیں کہ یسوع نے اپنے ہر وقت میں جو بھی اس پر ظلم ہوا ہماری خاطر ہر طرح سہتا رہا, نہ کہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے باپ کو انسان ہونے کے ناطے وہ پکارتا تھا, لیکن اس کو پتا تھا کہ میرے اس سفر کے وسیلے سے میرے لوگوں کی نجات ہے. تو اس کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں کہ اس میں رفاقت کے بارے میں, مصیبت کے بارے میں, اس کے کہ مصیبت میں جب ہم ہوتے ہیں بعض دفعہ تو ہمیں ہر وقت خدا کے ساتھ مزید ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو کلوز رکھنے کی ضرورت ہے, کہ تاکہ جس طرح مریم نے, یوحنا نے, سلومی نے اپنی محبت دکھائی تو ہم بھی اپنے خدا کو اسی محبت میں قائم رہیں. اور اس میں اور میرے عزیزوں ہم ایک دیکھتے ہیں عورتوں کا کردار, کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو وہ مقام نہیں دیتے کہ جی یہ عورت ہے, یہ کلیسیا میں بول نہیں سکتی, یہ عورت ہے, یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن یسوع نے اپنے اس سفر سے, صلیبی سفر سے, جو عورتوں کے اس پہلو سے کو جو ظاہر کیا ہے ہم پر, کہ رومیو کی حکومت میں ایک تھی, جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا کہ رومیو میں عورتیں بھی تحریک نہیں کر سکتی تھی کوئی بھی, کہ جب کوئی بھی کوئی تحریک نہیں چلا سکتی, کوئی اس میں لیڈر نہیں بن سکتا. تو اس لیے رومی حکومت میں اس وقت وہ ان عورتوں کے بارے میں وری نہیں تھی. انہیں پتا تھا نہ تو یہ کوئی تحریک چلا سکتی ہیں, نہ کوئی کر سکتی ہیں, اس لیے انہیں کچھ نہیں وہ کہہ رہے تھے. تو اس لیے انہیں موقع ملا کہ ہم یسوع کی خدمت کر سکیں. تو یسوع کے لیے ہم پاس آنے کے لیے ہمیں کوئی اس کے پاس نہیں ہے کہ یہ عورت ہے, مرد ہے, بچے ہیں, کہ ہم ہر طرح سے اپنے خدا کے لیے خدمت کر سکتے ہیں. تو اس کلمے میں ہم تیسرا جو پوائنٹ جو میں نے ذکر کیا کہ ہم یہ کلمہ جو ہماری لائف پر کیسے امپیکٹ کرتا ہے, کہ ہم اس کلمے سے کیا سیکھ سکتے ہیں. کہ اس طرح کے یسوع نے جو کہا کہ آپس میں اس طرح سے محبت رکھو کہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. ہم آپس میں جیسے پہلے کلمے میں ہم دیکھا کہ معافی, دوسرے میں نجات, تیسرے میں محبت کو معافی. پہلا سٹیپ یسوع نے بولا کہ جب تک ہم کسی کو ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور دوسرا جو سٹیپ آیا نجات کا, جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. تیسرا جو آیا محبت کا. تو تیسرے سٹیپ جب میں ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں, جس طرح یوحنا نے کو یسوع نے اپنی ماں کے حوالے کیا, اس نے ایک اور ریلیشن بلڈ کیا کہ اب یہ ذمہ داری تیرے حوالے ہے. تو اس لیے آج بھی ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ ریلیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیں ہم دعا مانگیں کہ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے, آج کے دن کے وسیلے سے ہماری سب ان چیزوں کو سے ہمیں پاک کرے جو ہمیں ہماری زندگی کو یسوع سے اور خدا سے دور لے جاتے ہیں. آمین. پڑھے لکھے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. تو لکھا ہے جب تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیا اور میں یہاں پر اینٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گی اور اس چوتھے کلمے کو ہمارے درمیان میں شیئر کریں گی. خدا کے زندہ جلالی اور فتح مند میں آپ سب کو سلام. اور آج میں آپ کے سامنے چوتھے کلمے کو
بیان کروں گی جو ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل اس کا چیپٹر 27 ورس 46۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس کلمے کو جو چوتھا کلمہ ہے جو ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے اس کو میں آپ کے ساتھ بیان کروں، ہم خداوند اور یسوع مسیح کے ریلیشن شپ کے اوپر غور کریں گے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی ورس 29 کو دیکھیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے، ان سننے والوں کو بتا رہا ہے جو اس کے آس پاس ہیں کہ میں اور میرا باپ کیا ہیں، ایک ہیں۔ پھر اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 10 آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم کلمے کو پڑھیں، متی کی انجیل جو ہے 27 ورس 46 کو اگر ہم پڑھیں تو یہ کلمہ ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر ہم ان ورسز کے اوپر غور کریں، اگر یوحنا کی انجیل 10واں باب اور 29 ورس کے اوپر غور کریں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، لیکن صلیب پر کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پھر اگر آپ یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی ورس 28 کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر متی کی انجیل چیپٹر 27 ورس 46 میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایسا کیوں تھا؟ اگر ہم حبقوق چیپٹر 1 اور ورس 13 کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خداوند کی آنکھ پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کیوں نکلے، یا وہ جدائی خداوند کے درمیان اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان کس طرح آئی گناہ کی خاطر؟ کیونکہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو اس پر پوری دنیا کے گناہ تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح پر گناہ تھے، خداوند اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں تھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کی آنکھ پاک ہے اور خداوند بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور گناہ کا سبب خدا انصاف کرتا ہے۔ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، خدا کی آنکھ پاک ہے اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس سبب سے جو کہ اس وقت یسوع مسیح پاک نہیں تھا۔ کیوں پاک نہیں تھا؟ کیونکہ پوری دنیا کے گناہ اس پر تھے۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم انسان ہونے کے ناطے جب ہمیں گناہ ہوتے ہیں تو ہم پاک نہیں ہوتے، ہم خداوند کی نظر میں پاک نہیں ہوتے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری وجہ سے ایک بدکار کہلایا گیا، ہماری وجہ سے اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، ہماری وجہ سے اس کو اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھوکے گئے۔ کن کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے۔ آج جب ہم گناہ کرتے ہیں، کیا ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا خداوند ہم سے خوش ہوگا کہ نہیں؟ آج جب ہماری زندگی میں شیطان ہمیں ورگلاتا ہے کہ یہ گناہ کرو یا وہ گناہ کرو، تو کیا ہم خداوند کی ذات پر، اس دکھ پر، اس جدائی پر، اس تکلیف پر کیا ہم غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح پاک تھا لیکن بدکار کن کی وجہ سے کہلایا گیا؟ میری اور آپ کی وجہ سے۔ ہماری وجہ سے خداوند کو ایک بدکار کہا گیا۔ آج اگر ہم خداوند کے لیے پاکیزگی میں زندگی نہیں بسر کر رہے تو آج میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، اپنی زندگی خداوند کے ساتھ پاکیزگی میں بسر کریں۔ یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سچے پرستاروں کو لینے آ رہا ہے۔ اگر آج ہم پاک نہیں ہوں گے، آج ہم پاکیزہ نہیں ہوں گے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح پر وہ گناہ تھے تو اب خداوند اس موت کو ایکسپیرینس کر رہا تھا جب ہمارے گناہ یسوع مسیح کے اوپر تھے۔
याद रखें खुदा इंसाफ करता है, और जब खुदा इंसाफ करता है तब, और जब खुदा इंसाफ करता है तब हम इस बात को जानते हैं कि इंसाफ जो है वो ऊपर से आया है। सो आज जब हम गुनाह करने लगे, आज हमें खुदावन की ज़ात के ऊपर, उस तकलीफ़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर सही, ताकि हम जब खुदावंद आए खुदावंद को वेलकम करने वाले हो सके, ताकि जब खुदावंद आए हम उसे, अपने आप को उनसे उस आग में जाते हुए ना देखें, लेकिन उस ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें जो हमेशा की ज़िंदगी है। मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के कलाम से और खुदा के मुंह की बातों से बरकत पाई होगी। आमीन। एक जब तारीकी का कब्ज़ा हो जाता है तो फिर आप फील कर सकते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा एहसास होता है कि आपसे वो बरकत जा रही है, आपसे हर चीज़ जा रही है। जब किसी को सज़ा मिलती है, अंधेर कोठरी में डाला जाता है, तो वो दुनिया से कट जाता है, तारीकी में चला जाता है। दुनिया से वो ना उसको देख सकता है, ना दुनिया उसे देख सकती है, उसे तन्हाई का एहसास होता है। और यहाँ पर जिस तरह एनिक ने पेश किया उस कलमे को, कि जब गुनाह के बायस, जो हबक्कूक की किताब में से हवाला है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता, तारीकी इतनी गालिब हो गई, इतना बनी नौ इंसान का गुनाह यीशु मसीह पर आ गया। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले। जब सारे जहान के गुनाह यीशु मसीह पर आ गए तो तारीकी का कब्ज़ा होना शुरू हो गया, और यीशु मसीह को एहसास हुआ कि मेरा बाप जो पाकीज़गी का खुदा है, जो गुनाह को नहीं देख सकता, वो मुझसे दूर हो रहा है। किस सबब से? गुनाहों के सबब से। और इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर ये कलमा अदा किया। पांचवा कलमा जिस्मानी दुख का है, और ये 2:30 बजे के करीब यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर शुमाइला हमारे दरमियान में है, वो इस कलमे को अदा करेंगे। तो हम अपने टाइम से तकरीबन अभी 15 मिनट लेट हैं उस लिहाज से। 2:30 बजे यहाँ ये कलमा कहा गया है और यहाँ पर 2:45 बजे कहा जाएगा। मसीह में आप सबको सलाम। आज का जो 5वां कलमा है वो एक बहुत ही ख़ास और आप सबकी वो अदा करते हैं, और बहुत ही आम सा 3 लफ्ज़ों का वो एक जुमला है, मैं प्यासा हूँ। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 28वीं आयत। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में डुबोया हुआ स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। तो के इन कबूलियात के आयाम में तौबा, तब्दीली और रियासत के तमाम अमल से गुजरते हुए आज हम 5वें सलीबी कलमे पर गौर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही एक आम सा 3 लफ्ज़ों का जुमला है जो कोई हर इंसान आसानी से अदा कर सकता है, लेकिन ये आम और सादा अल्फाज जब मेरे और आपके यीशु ने अपनी ज़ुबानी मुबारक से अदा किया तो वो आम ना रहा बल्कि बहुत ख़ास बन गया। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ात के बारे में बयान करते हैं और ये कहते हुए अपनी ज़ुबानी मुबारक से कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये जानने के लिए, गौर करने के लिए कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। हमने देखा कि यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाई, उसके बाद ही यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह के पकड़वाने की साजिश शुरू कर दी और यीशु मसीह की गिरफ्तारी तक खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ भी ना खाया ना पिया
اور بائبل مقدس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اسی دوران خداوند پیشیوں پہ پیشیاں اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ جب لوگ اس سے کہتے کہ کیا تو بادشاہ ہے، تو یسوع جواب میں ان سے کہتا، تم آپ ہی کہتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں۔ میرا یسوع ہر تکلیف کو برداشت کرتا رہا، ہر ظلم کو اس کے برداشت کرتا رہا، اور ظالم لوگ اس کے منہ پہ تماچے مارتے اور وہ خاموش رہا۔ اس کے منہ پر تھوکا جاتا پر وہ کچھ نہ کہتا۔ میرا یسوع ہماری خاطر اپنے باپ کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سب برداشت کرتا رہا۔ اس نے ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، لیکن اس نے اف تک نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خداوند یسوع جانتا تھا کہ اس کے دکھ اٹھانے سے ہی ہم فتح پائیں گے اور ابدی زندگی میں حاصل کریں گے۔ یسوع نے ایک بار پھر اپنی زبان نہ کھولی، بلکہ وہ اپنی ہی صلیب اٹھائے کانٹوں کے تاج کو پہنے ہوئے زخمی ہاتھوں سے اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اسے صلیب دی جانی تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 18 گھنٹے ظلم سہتا رہا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے، بلکہ روزے کے دوران ہی ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم پانی جلدی سے پی لیں۔ اور میرا اور آپ کا یسوع جو 18 گھنٹوں سے بھوکا پیاسا تھا اور ظلم سہ رہا تھا، کیا اسے پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب یسوع یعقوب کے کنویں کے پاس بیٹھا تھا تو وہ سامری عورت نے بھی اسے پانی کے بھرنے پر اس سے کہا کہ تم مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تو خداوند نے اس سے کیا کہا کہ اگر تو مجھے جانتی کہ میں کون ہوں تو تو خود مجھے پانی پلاتی۔ اگر خداوند یسوع مسیح دوسروں کو وہ پانی دے سکتا ہے جو پھر کبھی پیاسا نہ رہے، تو کیوں اسے پانی کی طلب محسوس نہ ہوئی؟ دراصل خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی ایسی پیشن گوئیاں بائبل میں لکھی گئی ہیں، اور جو جھیلوں، سمندروں اور دریاؤں کا خالق اور مالک ہے، کیا وہ اپنی الہی ذات سے پانی مہیا نہیں کر سکتا تھا؟ پر نہیں، کیونکہ وہ ظلم صرف ہماری وجہ سے سہ رہا تھا کہ ہم نجات پائیں اور دکھوں سے، گناہوں سے آزاد ہو جائیں۔ یہ کلمہ ہر پہلو سے روحانی، جسمانی، ذہنی اور تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر آج ایسی ہی حالت ہم اس حالت میں شکار ہوں، تو کیا ہم روحانی، جسمانی اور ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ ہم خداوند کی مرضی یعنی آسمان کی بادشاہی کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ اس 5ویں کلمے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کلام کو پورا کرنے کے لیے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنی پیاس کو برداشت کیا تاکہ نوشتہ پورا ہو، اور سامری عورت کی طرح پھر ہم کبھی پیاسے نہ ہوں گے، اور جو کلام خداوند ہمارے سپرد کیا ہے ہم اسے پورا کریں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور اس کلام کے سننے اور اس کلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے جیسے اس نے ہمارے لیے اس کلام کو پورا کیا اور اپنے باپ کے وعدوں کو پورا کیا، منصوبوں کو پورا کیا، تو ہم بھی روزہ رکھیں اور اس بھوکے پیاسے ہو کے ہم اس کے آگے سجدے ہوں اور اس سے دعا مانگے تاکہ ہم بھی اس کلام کو پورا کر سکیں۔ اس کلام سے ہم سب کو خداوند برکت دے اور اپنے ساتھ تمام رہنے والوں کا فضل عطا فرمائے، آمین۔ کا ہے، اور جب سسٹر وہ سامری عورت کا ذکر کر رہی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب شاگرد واپس لوٹے اس کنویں پر، جب یسوع مسیح کلام کر چکے تو یسوع مسیح نے کہا مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کھانا لینے کو گئے تھے۔ تو آپس میں وہ کہنے لگے کیا یسوع مسیح کو کسی نے آ کے کھانا دیا ہے؟ تو
تو یسوع مسیح نے وہاں پر کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. تو یسوع مسیح کی پیاس بھی یہی ہے, یسوع مسیح کا کھانا بھی یہی ہے, یسوع مسیح کی وہ اذیت بھی یہی ہے کہ وہ بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرے, جس طرح ہم نے سنا ہے تاکہ نوشتے پورے ہوں. سو جب نوشتوں کا پورا ہونا ہوتا ہے, خدا کی مرضی کا پورا ہونا ہوتا ہے, تو انسان جسمانی طور پر دکھ اٹھاتا ہے, اذیت اٹھاتا ہے, اور یہی یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے. اگر وہ پیاسا ہوا تو وہ ہماری خاطر تاکہ کلام کو پورا کرے. اور یہ کلمہ جس طرح وقت کے لحاظ سے وہاں پر جب یہ چھٹا کلمہ کہا گیا تھا تو 3 بجے کا وقت تھا, تو ابھی 2 منٹ رہ گئے 3 بجے کا. چھٹا اور 7واں کلمہ یہ دونوں اکٹھے کہے گئے, کیونکہ 3 بجے سپہر آخری وہ وقت تھا جب یسوع مسیح نے جان دی, اور اس سے پہلے جان دینے والے کلمے سے پہلے یہ کلمہ یسوع مسیح نے کہا. آئیے اس کلمے کو سنتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور 30ویں آیت. لیکن جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا, اور سر جھکا کر جان دے دی. اب اردو کے یہ 2 لفظ ہیں, انگلش کے لیے 3 لفظ ہیں. اردو کے تمام ہوا, اور انگلش کے لفظ ہیں اٹ از فنشڈ. اور جو اصل میں تمام ہوا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو بائبل مقدس میں اس کلمے کے لیے خاص طور سے, وہ صرف پوری انجیل مقدس میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور اسی ایک حوالے میں ہوا ہے. اب اس میں کیا لکھا ہے, جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا. اب یہاں پر تمام ہوا کا جو اس میں یونانی اصل لفظ وہاں پر ادا کیا گیا, یسوع مسیح نے جب وہ لفظ استعمال کیا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ادائیگی پوری ہو جانا, یہ کوئی بھی چیز پیچھے نہ رہنا. اس کا یونانی میں جو نام ہے ورڈ ہے وہ ہے ٹیٹلسٹیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو فلفل ہو جانا, اس کی پائے تکمیل ہو جانا. اور اس کی ایک ڈکشنری میں ایک یہ بھی بات ہے, اگر آپ کسی کو پے کرتے ہیں تو آپ اس کو رسید کاٹ کر دیتے ہیں, وہ ایک پروف ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بیلنس پیچھے نہیں رہتا. یہ پروف ہے, یہ رسید مل گئی ہے, میں ٹیکسی چلاتا ہوں, ہم چلاتے ہیں, ہم رسید دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بل دیا تھا اور آپ کو یہ بل ہم دے رہے ہیں, آپ نے پے کر دیا ہے. ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے, وہ اپنی کمپنیز میں دیتے ہیں, اور وہ اس کو جو بھی پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اور ان کو پیسے مل جاتے ہیں. سو ایک پروف تھا یہاں پر اس جو یونانی میں لفظ ہے, اور صرف 2 دفعہ انجیل میں مقدس میں یہ استعمال ہوا ہے, اٹ از فنشڈ, کہ اب پیچھے کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جس کے لیے کچھ کیا جائے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر آپ کسی کو رسید کاٹ کر دے رہے ہیں تو وہ اس کے پاس پروف آ جاتا ہے کہ جو میں نے پے کرنا تھا میں نے کر دیا, اور اب یہ اس کی رسید ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے اس لفظ کا, کہ جب یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ تمام ہوا, تو یسوع مسیح نے وہاں پر ایشورنس دی کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی ہے کہ جو اب پیچھے واپس ہونے والی ہے یا کچھ ہوگی. کیونکہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ہر چیز کو, بار بار ہم لفظ سن رہے ہیں نوشتہ, یسوع مسیح نے سارے نوشتوں کو پورا کر دیا, یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کو پورا کر دیا, یسوع مسیح نے ہر اس چیز کو جو اس کے ذمہ لگائی گئی کہ جانا اور میرے لیے اس طرح کام کرنا ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے پیدائش کی کتاب میں ہی ایک پیشن گوئی کی کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ شیطان کی کیا کرے گا, سر کو کچلے گا, اس کے کھوپڑی کو وہ کچلے گا, اس کو ختم کرے گا, گناہ کے اثر کو توڑ ڈالے گا. اور یسوع مسیح نے صلیب پر ان چیزوں کا اظہار کیا. یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, جو ذمہ داری میرے سپورٹ تھی میں نے اسے پورا کر دیا. میں نے شیطان کی ساری ان جو ہوشیاریاں, چلاکیاں, مکاریاں, گناہ, اس کا اثر, اس کی ساری قوتوں کا میں نے برملا تماشا بنا دیا. اور پالوس رسول اس بات کو کہتا ہے, جب وہ صلیب پر اس نے چڑھ کر اپنے آپ کو کینوں سے جھڑ کر ہماری تمام تر حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی, ہمارے اگینسٹ تھی, انہیں صلیب پر چڑھ کر ہمارے سامنے سے دور کر دیا اور ان کا برملا تماشا بنا دیا. سو جتنی بھی ایسی جس پر شیطان اپنے طور سے بلبوتے پر کہتا تھا کہ میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں, یسوع مسیح پر بھی شیطان نے یہی وار استعمال کیا جب وہ آزمائے گئے.
روزے جب جس طرح کہتے ہیں یسوع مسیح روزہ کی حالت میں تھے تو یہ شیطان نے کیا کہا دنیا کی پل بھر کی ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے. تو شیطان اپنے اندر یہ ساری قوتیں فیل کرتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے, اختیار میرا ہے, کیونکہ انسان نے گناہ کر لیا, آدم نے گناہ کیا, ہوا نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اس لیے شیطان بڑے پر اعتماد طریقے سے ہر ایک کو چیلنج کرتا رہا, نبیوں کو چیلنج کیا, رسولوں کو چیلنج کیا, حتیٰ کہ یسوع مسیح کو چیلنج کیا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. اور ان ساری چیزوں کو یسوع مسیح نے ان 2 لفظوں میں ختم کر دیا, تمام ہوا. شیطان کا اختیار تمام ہوا, شیطان کا زور تمام ہوا, اس کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے. اب یسوع مسیح کی اپنی بادشاہی قائم ہوگی کیونکہ یسوع مسیح نے سارے تقاضوں کو پورا کیا. جس طرح سسٹر نے یہاں پر کہا, روحانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے. نوشتے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے, یسوع مسیح نے وہ پورا کیا. روحانی طور پر یسوع مسیح نے اپنے اندر کیا فیل کیا, یسوع مسیح نے وہ پورا کیا. جسمانی طور پر یسوع مسیح نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. یسوع مسیح نے وہ چیز کو بھی تمام کیا. کسی کی جرت نہ تھی کہ یسوع مسیح پر کوئی وہ لگاتا. ایون کہ شمعون, وہ ایک شمعون کاہن تھا جس کے گھر میں دعوت کی گئی کہ یسوع مسیح آئے, اور وہاں پر وہ مریم مگدلینی آتی ہے جو اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوتی ہے, پھر بالوں سے پونچھتی ہے اور پھر چومتی ہے, اور وہ دل میں خیال کرتا اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ عورت کیسی ہے. وہ یسوع مسیح کی ذات پر کوشچن کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ اٹس ناٹ پروفٹ, یہ پروفٹ نہیں ہے. اسے پتا ہوتا اگر یہ نبی ہوتا کہ کوئی ایسی ناپاک عورت اسے چھو رہی ہے اسے بھی ناپاک کر رہی ہے. یسوع مسیح نے کہا, وہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا. یسوع مسیح نے اپنی ذات کے اوپر بھی کہا اگر کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. کوئی نہیں تھا جو یسوع مسیح پر گناہ ثابت کر سکتا. تو یسوع مسیح نے جسمانی اعتبار سے بھی ساری چیزوں پر اوورکم کیا, فلفل کیا, اسے تمام کہا. اور پھر جو یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کے لیے, کیونکہ وہاں پر لکھا تھا ایک بے عیب برے نے ذبح ہونا تھا, ایک برے نے یہ قربانی دینی تھی, اور یسوع مسیح نے وہ قربانی دے کر ان تقاضوں کو پورا کیا. اور دوسری بات, یسوع مسیح نے اگر ہم اس کی ذات کے بارے میں پڑھیں تو لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ٹھیک ہے, یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج, ہم اکثر گیت گاتے ہیں بار بار بہا لہو یسوع کا, پھر ماتھے سے ٹپکا ذہن آزاد ہو. ٹھیک ہے, وہ ہماری ذہنیت کی کاملیت تھی, ذہنوں کا تمام ہونا تھا کہ ہمارے ذہن بالکل فریش ہو جائیں. ہاتھوں سے کہ ہمارے ہاتھ جو پاک ہو جائیں اور وہ پھر پاکیزگی کے کام کریں. پیروں سے حتیٰ کہ پسلی سے, پورے وجود سے یسوع مسیح کا خون اس لیے بہا تاکہ ہر چیز تمام ہو, ہر ایک چیز کو فل کیا جائے. جس طرح میں نے کہا سر سے نکلا تاکہ ہمارے سر ہم ایسی سوچوں میں گزاریں, ایسی سوچیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. پیروں سے تاکہ ہم ہمارے قدم اس طرف جائیں جہاں پر خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے. جس طرح بائبل میں لکھا ہے وہ ہمارے قدموں کو ہرنیوں کے سے قدم بنا دیتا ہے تاکہ ہم خوشخبری دیں, منادی کریں. اور پھر ہاتھوں سے اور پھر اس طرح پورے جسم سے یسوع مسیح نے سارے تقاضوں کو پورا کیا اور کہا تمام ہوا. کوئی چیز ایسی پیچھے نہیں رہ گئی جس کے بارے میں ہم کوئی بھی چیز کر سکیں. اکثر ہم پلانز کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے, کل یہ کرنا ہے, کوئی نہ کوئی پلان ہمارا رہ جاتا ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح کا یہ کلمہ تمام ہوا, اور جس کے بارے میں وہ جو یونانی لفظ ہے صرف 2 بار استعمال ہوا. یہ عام لفظ نہیں ہے کہ ہر بار استعمال ہو, یہ ایسا لفظ تھا جس میں قدرت تھی, جس میں اختیار تھا. اور بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ صرف لفظ تمام ہوا کا جو ہے اس لیے استعمال ہوا کہ اس کے بعد نہ کوئی ایسا لفظ استعمال ہو اور نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہو. تو بائبل میں بھی ہمیں یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا. تو یسوع مسیح نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا, یسوع مسیح نے انسانی تقاضوں کو پورا کیا, یسوع مسیح نے جسمانی تقاضوں کو پورا کیا, یسوع مسیح نے بادشاہی کے تقاضوں کو پورا کیا. اور اب پیچھے کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اب ہمیں یسوع مسیح کے مطلب کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے, خدا نے ہر چیز یسوع مسیح میں ہمیں دے دی ہے, صرف اسے پریکٹیکلی لینے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے, کیونکہ ہر چیز تو بائبل میں لکھا ہے, تخت ہو, ریاست, حکومت, اختیارات, ہر چیز زمین کی ہو, آسمان کی, دیکھی ہو یا اندیکھی, ساری چیزیں یسوع مسیح میں تمام ہو چکی ہیں, آ چکی ہیں, موجود ہیں. اور یسوع مسیح نے صلیب پر اس کا اظہار کر دیا کہ تمام ہوا, ہر ایک چیز کو مکمل کر دیا گیا ہے. اب صرف ایمان سے اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں آگے چلنے کی ضرورت ہے. خداوند اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئیے 7ویں کلمے کی طرف چلتے ہیں. 7واں کلمہ پاسٹر
विल्सन हमारे दरमियान शेयर करेंगे और यही 3 बजे भी ये दोनों कलमात जिस तरह मैंने शुरू में कहा बयान किए गए. सो पास्टर विल्सन इस आखिरी कलमे में हमें लीड करेंगे. मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम उस दिन की याद मना रहे हैं जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर हमारी मुखलसी के लिए सलीब पर मुए. मैं जानता हूँ काफ़ी देर हो चुकी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. चंद लम्हे मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आंखों को बंद करें. कदूस और मेहरबान जिंदा पाक खुदा है बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. खुदावंद हम पाक रूह को इजाज़त देते हैं कि वो आए, वो बल्कि पहले से यहाँ मौजूद है क्योंकि तेरे कलाम में ये वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा. तेरा रूह यहाँ मौजूद है. पाक रूह हम तेरे लिए शुक्रिया अदा करते हैं. यीशु के नाम से इस 7वें कलमे के ज़रिए से हमसे हम कलाम हो ताकि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हों और तेरी आवाज़ को सुनने वाले हों. मसीह खुदावंद यीशु के वसीला से आमीन. 7वां कलमा जो है वो लूका की अंजील उसके 23वें बाब और उसकी 46वीं आयत में मरकूम है. खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया. फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ. और ये कहकर दम दे दिया. इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह अपना दम देते, अपनी रूह को अपने बाप के हवाले करते, जो मकदस का पर्दा है वो भी फट गया. और वो लिखा हुआ है कि वो ऊपर से नीचे तक फट गया. कि वो जुदाई, जो ये पर्दा जो है ये जुदाई को जाहिर कर रहा था कि खुदा और इंसान के बीच में जो जुदाई है, एक पर्दा था, एक दीवार थी जो खुदा और इंसान के बीच में खड़ी हुई थी. और अगर ये पर्दा नीचे से ऊपर तक फटता तो ये आर्ग्यूमेंट किया जा सकता था कि किसी ने कैंची लेके नीचे से पर्दा फाड़ा होगा. ठीक है, लेकिन पर्दा ऊपर से फटा और ऊपर कोई ऐसा शख्स नहीं चढ़ सकता था कि जो ऊपर से उसको फाड़ता. तो अगर वो ऊपर से फटा है और वो पर्दा इतना मजबूत था कि अगर आप 12 घोड़े इस तरफ लगा दें और 12 घोड़े इस तरफ लगा दें और उनको दौड़ाएं तो वो पर्दा इतना मजबूत था कि 12 घोड़े अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं और वो पर्दा बीच में हो तो वो पर्दा फट नहीं सकता था. उसको फाड़ना नामुमकिन सी बात थी. लेकिन सलीब पर इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह अपनी रूह को अपने बाप के हवाला करते, ये पर्दा फट गया. इसका ये मतलब, इससे ये जाहिर होता है कि वो जुदाई, वो दीवार, वो जो खुदा जो पर्दों के पीछे होता था, जिसके पास पहुंचने के लिए बड़े जतन करने होते थे, इसका ये मतलब कि खुदा खुद इंसान के पास आ गया. कितनी खूबसूरत बात है कि अब हमें कुछ करने की, कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है. वो काम जो हमें करने होते थे अब वो हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस जुदाई को खत्म करके खुद हमारे पास आ गया है. कितनी खूबसूरत बात है कि वो खुदा जिस तक रसाई हासिल करना एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि जो सरदार काहिन जो खून भी लेकर जाता था उसकी जिंदगी इस कदर पाक होती थी कि अगर जरा सा भी गुनाह उसकी जिंदगी में होता था तो क्या होता था कि वो वहीं पर मर जाता था, उसकी मौत वाक़या हो जाती थी. और अगर आज हम खुदा की कुर्बत में हैं तो वो हम अपने कामों की वजह से नहीं हैं, उसकी इस कुर्बानी की वजह से हैं जिसकी याद हम आज मना रहे हैं. पहले कलमे के अंदर हमने माफी के बारे में सीखा, दूसरे कलमे के अंदर हमने निजात के बारे में सीखा, तीसरे कलमे के अंदर जो जुदाई पैदा हुई, और चौथे कलमे के अंदर जुदाई, तीसरे में मोहब्बत, और 5वें में क्या था जी? जिस्मानी दुख,
हमने देखा छठे में इसको फतह मंदी का कलमा कहते हैं कि उसने सब कुछ तमाम किया। और छठा कलमा जो है, सातवां कलमा जो है, वो मिलाप का कलमा है कि उसने अपने आप, ये उसका अपना फैसला था। अब देखिए कि पहले कलमे में वो खुदा को बाप कहकर पुकारता है, और चौथे कलमे में वो खुदा को बाप कहकर पुकारता है, और फिर अब सातवें कलमे में वो अपने बाप से मुखातिब होता है। वो ये नहीं कहता ऐ खुदा तू जो मुंसिफ है, ऐ खुदा तू जो अदालत करने वाला है, नहीं, वो कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे, वो खुद से अपनी रूह उसके हाथों में सौंपता है। वो कहता है कि मुझे जान देने का और लेने का इख्तियार है। जान देने का और देने का इख्तियार उसके अपने पास है। वो खुद से अपनी रूह जो है वो खुदा बाप के, अपने बाप के हाथों में सौंपता है। और जब मैं आज सुबह दुआ कर रहा था, मैं खुदा से पूछ रहा था कि खुदावंद आज तू हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं बचपन से 7 सलीबी कलामात को सुनता आ रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज तू हमसे हम कलाम हो। आज तू हमें कुछ सिखाए इस कलमे के जरिए से। 10 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर कोई ऐसी बात जो तू चाहता है कि आज हम सीखें इस 7वें कलमे के जरिए से। तो खुदा ने बड़ी सादगी के साथ एक बात मेरे दिल में डाली। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम सादा से लोग हैं, और वो सादगी के साथ हमसे कलाम करता है। आमीन। और सादगी के साथ एक बात, जो एक सोच खुदा ने मेरे दिल में डाली, वो ये थी कि खुदा बाप हमारा यीशु मसीह नासरी जब सलीब पर लटका हुआ है और अपनी रूह अपने बाप को सौंप रहा है, तो वो तमाम काम जिसके लिए उसको पैदा किया गया था उसने मुकम्मल कर दिए। हालेलुया। कि उन कामों को जिसके लिए उसको इस दुनिया में भेजा गया, उसने उनको मुकम्मल करके अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दी। मेरे अजीजों, जिस मकसद के लिए मुझे और आपको पैदा किया गया है, हाँ, जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है, क्या हम उस मकसद के मुताबिक, उस गोल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? कि जब हमारा इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आ जाए तो हम बड़े फख्र के साथ कहें कि खुदावंद, मैं ए बाप तैयार हूं, तो मुझे अपने पास बुला ले। क्या आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि खुदावंद, मैं तैयार हूं, और अगर मेरी रूह आज मेरे जिस्म से जुदा हो जाती है तो वो तेरे साथ मिलाप कर लेगी? क्या हम उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा चुके हैं जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया है? और खुदा ने ये छोटी सी बात मुझे आज सुबह में सिखाई, और यही बात आज इस 7वें कलमे के जरिए से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वो तमाम काम जिसके लिए वो आया था उसने कर दिया। क्या जिस काम के लिए मैं और आप पैदा किए गए हैं, क्या हमने उस काम की शुरुआत भी अभी की है या नहीं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या उस काम के लिए जिसके लिए हमें पैदा किया गया है, क्या हमने उसका आगाज किया है? उसका आगाज आज से किया जा सकता है। हमारी उम्र से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। हम 70 साल की उम्र में भी उस काम को पहचान सकते हैं जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं। तो मेरे अजीजों, अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस 7वें कलमे की रोशनी में मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें, अपने दिलों को टटोलें कि आज इस खूबसूरत दिन जब हम उसकी मसलूबियत का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब उसने ये कलमा कहा तो उसने बड़ी दलेरी के साथ और लिखा हुआ है कि बुलंद बड़ी आवाज के साथ
اس نے یہ کلمہ کہا کیونکہ وہ کام جو کرنے کے لیے آیا تھا وہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے بڑی آواز کے ساتھ کہا. کیا آج ہم بڑی بلند آواز کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم فخر کے ساتھ رخصت ہو سکتے ہیں جس طرح یسوع مسیح ناصری رخصت ہوئے؟ آئیں ہم اپنی زندگیوں کو اس وقت غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ خداوند جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ کیا میں خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہا ہوں؟ اگر نہیں تو اس کی حضوری میں وعدہ کریں آج کہ اے باپ، تیرے جسم میں سے جان نکل رہی تھی، شاید اس کے پھیپڑوں میں ہوا بھی نہ ہو ٹھیک سے سانس لینے کی، اس کا جسم لہو لہام تھا، پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کو سرکہ پلایا گیا. اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت ادموا ہو چکا تھا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی طاقت ہونی چاہیے تھی اس وقت، لیکن اس کے باوجود بڑی بلند آواز سے وہ کہتا ہے کہ باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. آئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور اس سے کہیں کہ جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں. آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اگر آج ہم اس سے دور ہیں تو آئیں ہم اپنے آپ کو اس کے قریب لے جائیں اور اپنا آپ، اپنی زندگی اپنے خداوند یسوع مسیح کے حوالے کریں. آئے ہم ایک دعا مانگیں. اب آپ یسوع کے نام سے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس کام کے لیے یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آئے، انہوں نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور اپنی روح خدا باپ کے حوالے کر دی. اے خداوند، آج ہمیں فقط فضل بخش کہ جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینے والے ہوں، تاکہ خداوند ہمارا ملاپ تیرے ساتھ ہو سکے اور ہم دنیا کا ملاپ تیرے ساتھ کروا سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. Praise the Lord. آج کا حاصل کلام جو ہم نے ان 7 صلیبی کلمات سے سنا ہے، حاصل کلام یہ ہے، یہ چیزیں یسوع مسیح نے صلیب پر کر کے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے. اور یہ 7 چیزیں جس طرح ہم آخری کلمہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ روزمرہ ہماری زندگیوں کا، یہ روز میں آنے والی چیزیں ہیں. اگر ہم غور کریں، پہلا جس طرح معافی، بہت سارے لوگ ہمیں رستوں میں ملتے ہیں، ہمیں خاندان میں، جس طرح سسٹر روینہ نے کہا کہ آنکھ بند کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے ناراض ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے. یہ روزمرہ کی زندگی ہے. یسوع مسیح نے اگر صلیب پر معاف کیا ہے تو یہ روزمرہ ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نجات کا ہمیں روز خدا اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نجات کا پیغام دیں ڈیفرنٹ ویز سے، اپنے کاروبار پر، اپنی جابس پر، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں. یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا تو میرے ساتھ نجات آج ہی تو میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا، یعنی کہ یسوع مسیح نے اسے پریپیئر کیا کہ تو میرے ساتھ کہاں پر، اچھی جگہ پر ہوگا، نجات، اور ہم بادشاہی کے لیے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں. تیسرا محبت، فرما برداری کا. یہ بھی ہر روز ہماری زندگیوں میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے کس طرح محبت کو ظاہر کرتے ہیں، کس طرح دوسروں کا احساس کرتے ہیں، کس طرح لوگوں پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور انہیں ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. چوتھا کفارے کا، جس طرح ہم نے سنا جدائی کے تعلق سے کہ ہمیں جس طرح خدا کی آنکھیں بدی کو نہیں دیکھ سکتی، ہمیں بھی اس کلمے کے وسیلہ سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں بدی سے دور رہنا ہے. اور پانچواں کلمہ جسمانی دکھ کا، کہ جب تک ہم پولس کہتا ہے جب تک ہم اس بدن میں ہیں ہم خدا کی حضوری سے جلا وطن ہیں. اس بدن میں ہم کیا ہوتے ہیں، دنیا میں رہ کر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر یسوع مسیح نے اس کا ہمیں ایک وہ دیا ہے، نمونہ دیا ہے کہ یسوع مسیح بھی جسمانی دکھ سے گزرے. اور چھٹا کلمہ فتح مندی یا کاملیت کا، کہ یسوع مسیح نے جو کام یسوع مسیح کے سپورٹ کیا گیا، یسوع مسیح نے کہا اٹ از فنشڈ، ساری چیزوں کو پورا کیا.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سپورٹ ہیں بطور ماں باپ، بطور بیٹے بیٹیاں، بطور ہسبینڈ اینڈ وائف. بہت ساری ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جنہیں ہمیں فلفل کرنا ہے. یہ بھی ہر روز ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے. اور آخری کلمہ ملاپ کا جو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ وقت آئے کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے خداوند کے سامنے حاضر ہوں یا اس کی آمد ہو جائے، کسی کو نہیں پتا کہ اگلے 2 سیکنڈ کے بعد یسوع مسیح آسمانوں سے ہمیں لے جانے کے لیے آ جائے. کسی کو نہیں پتا کہ میری زندگی 2 سیکنڈ کے بعد ہے یا نہیں. لیکن یہ آخری کلمہ ملاپ کا، کیا ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ تو یہ 7 کلمات زندگی کے ہر دن میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان پر چلنا ہے. یہ صرف صلیب پر نہیں ادا ہوئے، آج ہماری زندگیوں کے ہر ایک مقام پر یہ ادا ہو رہے ہیں. اور خداوند ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور یہی وہ کلمات ہیں جو ہم یسوع مسیح کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یسوع مسیح نے صلیب پر کیے اور ہم اس زمین پر ادا کر رہے ہیں. اور یہ آسانی سی بات، یہاں پر ہمیں صلیب نظر آ رہی ہے، یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، میری خدمت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور میری صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے. کیا کہا یسوع نے؟ اپنی صلیب اٹھا کر. تو یہ جو میں نے کہا نا، یہ 7 کلمات ہر روز ہماری زندگیوں میں ہمیں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اور یہ صلیب ہمیں بھی اٹھانی ہے. اور اس طرح پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں اور اس کے گواہ بن سکتے ہیں. ہم بھی صلیب پر ہیں اس وقت، دکھ کی حالت میں نہیں، ہم شادمانی کی حالت میں صلیب پر ہیں. ہم اوور کم ہونے والی حالت میں خداوند کے ساتھ صلیب پر ہیں. اور اپنی صلیب اٹھا کر ہم نے ان سارے کلمات کا اظہار کرتے رہنا ہے اپنی لائف میں. آج کا اصل کلام یہی ہے. آج کی جمعے کی میٹنگ کا مقصد یہی ہے. گڈ فرائیڈے اس لیے گڈ فرائیڈے ہے کیونکہ اس نے ہماری ساری بیڈس ہیبٹس ختم کر دی ہیں. اور جب ہم گڈ فرائیڈے کے مطابق اپنی لائف کو انٹرٹین کریں گے، چلائیں گے، استعمال کریں گے، یوز کریں گے، تو ہمارے لیے گڈ فرائیڈے ہی رہے گا. اور گڈ فرائیڈے کے بعد کیا ہوگا؟ ریزریکشن ہوگی. ہاللیلویا. جی اٹھنا ہوگا، زندہ ہونا ہوگا ہر ایک چیز پر. لوگ اس سے ناواقف ہیں. پالوس بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ بھائیو، جن کے بارے میں لوگ ناواقف ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جس طرح مردوں میں سے جلایا گیا، ہم بھی جلائے جائیں گے. ہماری زندگی میں بھی ریزریکشن آنے والا ہے، اسپرچولی اور فزیکلی بوتھ. جب ہم بدل جائیں گے تب، اور جب یسوع مسیح آسمانوں پر آئے گا تب، یا جب ہم موت کے وسیلہ سے اس میں جب شامل ہوں گے تب. لیکن ریزریکشن ہمارا انتظار کر رہا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. آئیے اپنے ایک گیت گاتے ہیں اور فتح مندی کے ساتھ گاتے ہیں. اس کے بعد آخری دعا کر کے ہم اس میٹنگ کو ختم کریں گے. اس کے بعد ہم کھانے میں شریک ہوں گے. یہ والا گا لیتے، بار بار بہا لہو یسوع کا، میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے. کیا تیرے مات کھانے سے بار بار آئیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ گیت گاتے ہیں اور اس کا اظہار کیجئے. میری شفا، ہم سب کی شفا، روحانی شفا، جسمانی شفا. لہو یسوع کا تیری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے. تالیوں کے ساتھ مل کر بار بار بہا لہو یسوع کا تیری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے. بے قرار بہا لہو یسوع کا
तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार कहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। दार दार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, शिफा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तशरीफ रखिए। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम उसमें और वो हम में रहे। आइए आखिरी दुआ करते हैं। अगर कोई चाहता है कि इस दुआ में उनके लिए दुआ की जाए, शिफा की गरज से, किसी भी मकसद की गरज से, कोई भी ऐसा पॉइंट है, प्रे पॉइंट है, अगर कोई रखना चाहता है, आप शेयर कर सकते हैं अपनी जगह पर बैठे बैठे। हम उनके लिए दुआ करेंगे। ख़ास सिस्टर शुमाइला के लिए आने वाला एक एक पल खुदावंद इनकी रहनुमाई करे उस नई ज़िंदगी के लिए। जब वो इस दुनिया में आए तो खुदावंद का फजल दोनों ज़िंदगियों के लिए चाहेंगे, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए। इसी तरह सिस्टर शेरल के लिए भी खुदावंद उनसे खुदावंद से उनके लिए बरकत चाहेंगे। दोनों मियाँ बीवी के लिए, औलाद के लिए, कि खुदावंद उन्हें बढ़ाए और अपने जलाल के इस्तेमाल करे। बयारिफ के लिए उनके खुदावंद ने उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दी है, और खुदावंद से हम फजल मांगेंगे कि खुदावंद में वो जोर पाएँ, कुव्वत पाएँ, और खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। अगर कोई कमज़ोर बीमार है, हम आंटी जी के लिए दुआ करेंगे, आंटी लवीज़ा के लिए भी, कि खुदावंद उन्हें मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती दे, बुजुर्गी के आयाम में ज़ोरावर बनाए, संभाल के रखे और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमिर के लिए जो पाकिस्तान के लिए ट्रैवलिंग के लिए है, खुदावंद उसके साथ हो। और इसी तरह आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ हमारे मंसूबे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, खुदावंद उन कामों में हमारी मदद और रहनुमाई करे। जॉब्स में, बच्चों की स्टडीज़ में खुदावंद इनका हादी और रहनुमा हो। सो इन सारी बातों के लिए दुआ करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा, अगर कोई बताना चाहता है प्रेयर रिक्वेस्ट, आप बता सकते हैं। खुदावंद हम आज की सारी बरकत के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं, और इस गुड फ्राइडे की सर्विस के लिए तमाम तक तेरे बेटे बेटियों बुज़ुर्गों के लिए खुदावंद खुदा जो इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद हैं, जिन्होंने खुदावंद खुदा अपना कीमती वक्त तुझे दिया, तेरे कलाम को सुना। और हम दुआ करते हैं उन खुदा ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने आज यहाँ पर तेरी खिदमत की है, कलाम की सूरत में, कलमात को बयान करने की सूरत में, प्रस्तिश की सूरत में, खुदावंद खुदा दुआओं की सूरत में। हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मखलूक क्यों कर खालिक को बयान कर सकती है। ये तेरा फजल है कि तू हमें फजल देता है कि हम तुझे बयान करें, तेरी मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करते रहें, और तेरा फजल ही हमें इन चीज़ों की तरफ ज़ोर देता है और हमें जुर्रत देता है, हमें बढ़ाता है कि हम ये काम करने वाले हों। खुदावंद आज की सारी बरकत के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। जहाँ जहाँ खुदावंद खुदा हमने दुआएँ खुदावंद खुदा मकासद रखे हैं, तू जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तू बेहतर जानता है, और तू वक्त पर मुहैया करता है। तुझे हमारी फ़िक्र है, हमारी नजात की, हमारी पाकीज़गी की, हमारी खुदा बढ़ोतरी की, कि हम तुझ में ब्रोमंद हों, तुझ में इकबालमंद हों, तुझ में बनाए जाएं, तुझ में संवारे जाएं खुदा, और खुदावंद तेरे जलाल में शरीक हों। खुदावंद आज की सारी बरकत के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। जो खाने पीने वाली चीज़ें तैयार की गई हैं, उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। जब इस इबादत के बाद हम उसमें शरीक होते हैं, वो हमारे लिए सेहत तंदुरुस्ती का बायस हो, और वो सेहत तंदुरुस्ती तेरे जलाल को
اے خدا لوگوں تک پہنچانے کا باعث ہو خداوند جن گھرانوں زندگیوں کے وسیلہ سے یہ مہیا کی گئی ہے انہیں بڑی برکت ہے، جن غریبوں محتاجوں تک ایسی نعمت نہیں پہنچی ہے خداوند منت کرتے ہیں انہیں بھی عطا فرما، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے تو مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کو سیر کرتا ہے۔ اے خداوند ہر ایک زندگی پر تیرا فضل ہوتا رہے خداوند۔ ایک دفعہ پھر اے خدا سارے مقاصد کے لیے جو تیرے سامنے رکھے گئے ہیں، خاص طور سے اے خدا پاکستان میں کووڈ اے خدا جو بے احتیاطی یا اے خدا لاپرواہی کے سبب سے بڑھتا جا رہا ہے خدا، ہم اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و قارب کے لیے خدا، کلیسیا کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ محفوظ رہیں خداوند، ہر وباؤں سے، ہر تکالیف سے اے خدا تیرے لوگ محفوظ رہیں، اور یہ اے خداوند ذریعہ اور تجھے میں اے خدا تیرے لوگوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنے خداوند۔ خدا تیرا شکریہ ادا کر دے دنیا بھر میں تمام تر جگہوں پر، پاکستان میں، آسٹریلیا میں، جہاں جہاں اے خداوند یہ ایسٹر کی عبادات ہو رہی ہیں خدا، گڈ فرائیڈے کی سروسز ہو رہی ہیں خداوند، اپنے لوگوں کی بڑی مدد رہنمائی کر، جہاں ہو گئی ہیں ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جہاں ہونے والی ہیں خدا ان لوگوں کو اے خدا اس کلام کے سبب سے جو ہماری زندگیوں کا محور ہے خدا، ہمیشہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا خدا، تیرے لوگ برکت پائیں اور ان عبادات کے وسیلہ سے تجھ میں قائم ہوں خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، آج کی ساری برکت کے لیے دل سے شکر گزار ہیں، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ سب مل کر خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ پاسٹر ولسن ہمیں کلمات برکات سے رخصت کریں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین۔ سروں کو اٹھائیے، آنے والی جو ہماری ایسٹر کی سروس ہوگی، سن رائز سروس، ہم یہاں پر پیچھے بیک یارڈ میں کریں گے۔ کچھ پلان کر رہے تھے کہ ہم کہیں باہر